جہاں ایک طرف ملک غیر یقینی کسی کیفیت سے گزر رہا ہے، وہاں تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل اس سب سے بے پرواہ ملک کی خدمت کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ اسلامک سینٹرز کے افتتاح کیے جا رہے ہیں اور منہاج القرآن سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین آج مظفر گڑھ کے علاقہ جوانا بنگلہ پہنچے، یہاں اسلامک سینٹر کا افتتاح کیا السلام علیکم اور ناظرین، پنجاب گفتگو میں بھی شامدید۔ میں ہوں علی امجد چودھری اور میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل یہ شخصیت ہے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب موجود ہیں، منہاج القرآن سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فرزند بھی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک بڑا پھیلا ہوا نیٹ ورک تحریک منہاج القرآن کا، جس کے ذریعے علم دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان سے اس کی ابتدا ہوئی اور پوری دنیا میں اس وقت یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ ان سے آج اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ سیاسی صورتحال پہ بھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیں، پاکستان سے ابتدا کی تحریک منہاج القرآن کی، پورے ملک کے اندر نیٹ ورک پھیلایا، پھر پوری دنیا کے اندر لے گئے۔ پاکستان میں آج بھی لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے، کیا اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے درست بات کی ہے۔ اصل توجہ ہی ہمیں علم کے اوپر اور بیداری شعور پر دینے کی ضرورت ہے، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ابھی قوم کے اندر شعور کی، علم کی، آگہی کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے کئی ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جس کا نقصان قوم کو خود ہو رہا ہے اور آج پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اس لیے علم کے اجالے کے لیے، وہ علمی انقلاب اور تعلیمی انقلاب کے لیے جو سفر شروع کیا ہے، آج منہاج القرآن اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اور ہم جب بھی یہ سفر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر سفر میں شاید کئی مراکز کا افتتاح ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیرون ممالک کا سفر کریں تو ہر ملک میں کئی نئے مراکز کا افتتاح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جتنا بھی حصہ ڈالیں وہ کم ہے۔ اس میں اگلی نوجوان نسلوں کو یہ تعلیم منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ غلطی وہ نسل نہ کرے جو ان کے بڑوں نے کی ہے، تاکہ وہ علم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، آگہی کے ساتھ درست فیصلے کریں اور اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے علم کے نور سے مزین فیصلوں سے سجائیں اور اس ملک کو بہتر بنائیں، کیونکہ اس ملک و پاکستان کا مستقبل اس نوجوان نسل سے وابستہ ہے جس پر حضور شیخ الاسلام تیاری کر رہے ہیں، وقت صرف کر رہے ہیں، اور ہم بھی جو دورہ جات کرتے ہیں موجودہ نسل، نوجوان نسل دونوں کی تربیت کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جس طرح تحریک منہاج القرآن نے یہاں ادارے قائم کیے، نیٹ ورک کو پھیلایا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے نیٹ ورک کو نسبتاً کم کیا گیا، بیرونی دنیا کے اندر اسے زیادہ کیا گیا، تو کیا ضرورت نہیں تھی سر؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو ابھی اتفاق نہیں ہوا، آپ لاہور تشریف لائیں، مرکز پہ آئیں۔ جو منہاج یونیورسٹی اس وقت ایک انٹرنیشنل لیول پر جو رول پلے کر رہی ہے، اب یونیورسٹیوں کی توجہ اب منہاج یونیورسٹی کی طرف ہے، اور انٹرنیشنل کانفرنسز، اب بڑی بڑی کانفرنسز اکنامکس کے اوپر، ملٹی ریلیجنز کے اوپر، ایسے ایسے ٹاپکس کے اوپر، اور سب سے پہلی جو روبوٹک جو لائبریری ہے جو ساؤتھ ایشیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ منہاج یونیورسٹی میں قائم ہو چکی ہے، جو روبوٹس کے ذریعے، اور ایسے ایسے سینٹرز اور تحقیق کے مراکز قائم ہو رہے ہیں جو مستقبل میں نوجوانوں کو ایک گائیڈنس اور ایک ڈیولپمنٹس کی طرف لے جائیں گے، ایک نئی سوچ دیں گے، فکر دیں گے، ایک ارتقائی پروسیس کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے مراکز بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے سکولز بڑھتے، کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپسز، اور پھر شریعہ کالجز، اور ہر طرح کی فکر کو عوام تک پہنچانے کے مراکز بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ضرورت ہے آج سب کی، اور سب کے بچوں کے ایمان کی حفاظت اور ان کو تعلیم کے نور سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ منہاج القرآن اپنا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور اس تعلیمی انقلاب کے ذریعے سے اس ملک کے مقدر کو بدلیں۔ ماضی قریب کے اندر دیکھا گیا کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی انسیکیورٹی ہوئی ہے یا پھر سیکریٹرین وائلنس ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس بار جو صورتحال بنتی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کردار کی جو شکل ہے وہ اپنا وہ تعلیمی انقلاب اور اس کو لے کر چلنے کے لیے جو ماخذ ہیں، جو کتب ہیں، وہ کثرت کے ساتھ جو انہوں نے لکھ دی ہیں، تفسیر قرآن، حدیث کے اوپر اتنے بڑے بڑے کمپینڈیمز اور موسوعہ اور انسائکلوپیڈیاز آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، بچانے کے لیے، اور ہر طرح کے فتنے
اور زوال میں ان کی مدد کرنے کے لیے وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کی ممد ہیں، مددگار ہیں۔ ہمیں اور ان کے خطابات مسلسل وہ تربیت کا سماں ہے، ہمیں صرف اسے عوام تک اور ہر طبقے تک اور کالجز تک بھی اس کو پہنچانا ہے تاکہ ان کی فکر کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور وہ معاشرہ بنے جسے مصطفی معاشرے سے تعبیر کریں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ خاصی حد تک ملک کے اندر بڑھ چکی ہے، تو بہت سارے اب یہ آوازیں ایسی بلند ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں گے، تو کیا پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن جو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پہیہ یا دونوں پہیے چلنے والے ہیں اب؟ دیکھیں جی، ہمارے سارے پہیے آلریڈی زمین پر ہیں تو گاڑی چل رہی ہے، ہم ہواؤں اور خلاؤں کی بات نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کچھ ہو رہا ہے جو حضور شیخ الاسلام نے 2014 کے دھرنے میں فرمایا، قوم کو سکھایا، پڑھایا اور ان کی توجہ اس دور کی طرف دلوائی جو شاید پوری قوم اس طرف توجہ نہیں کر سکی، اور آج اسی کی وجہ سے آج وہی منظر نامہ پیش کیا جا رہا ہے اور وہ کچھ دیکھ رہی ہے جس کی نشاندہی وہ کر چکے ہیں۔ مگر آج بھی ہماری خدمات، منہاج القرآن کی خدمات ہر طبقے کے لیے حاضر ہیں، اور ہر دور میں منہاج القرآن اپنی فکری اور تعلیمی خدمت کے ذریعے سے وہ حاضر ہیں۔ جہاں قوم کو بچانے کے لیے کوئی ایک نظام دینے کی ضرورت ہے، منہاج القرآن نے سب سے پہلے دیا، عوامی تحریک نے سب سے پہلے دیا۔ جب بھی ضرورت ہوگی معاشی نظام، ملک کو معاشی اس بحران سے کیسے بچانے کا حل ہے، اس پر بھی پھر ہم آج بات کر رہے ہیں، ہر حوالے سے کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ملک و قوم جو ہے وہ ہماری روح اور جان ہے، اور اس ملک کی روح اور جان کے ساتھ ہی منہاج القرآن آباد ہے۔ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بڑی آواز بلند کی گئی اور بڑا اہم ٹاپک بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس پر آواز بلند ہونا کم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب جس طرح کا وقت رہا، اگر سڑکوں میں آواز بلند کرنے کی ضرورت تھی وہ کی، دھرنوں کی ضرورت تھی وہ کی، احتجاج کی ضرورت تھی وہ کیا۔ پھر جب وہ عدالتوں کے سپرد ہو گیا اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے خود اپنی ذمہ داری لے لی، پھر ان سے ایک کمٹمنٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ہم تو کمٹمنٹ کو اور عہد کو نبھانے والے لوگ ہیں، تو آگے اللہ کرے سب اس کو نبھائیں۔ گفتگو سنیے آپ نے منہاج القرآن سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی، ان کا کہنا تھا کہ تحریک منہاج القرآن کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو علم مل جائے، اور یہ اس کا آغاز پاکستان سے ہوا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت تحریک منہاج القرآن کے مراکز، اسلامک سینٹرز کام کر رہے ہیں، ان کو مزید وسعت دی جائے گی، پاکستان پر بھی خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی، اور ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے مشن کا آغاز کیا تھا اس کو تیزی کے ساتھ مزید اس کو لے کے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی، بلکہ تحریک منہاج القرآن بھی پوری دنیا کے اندر اس کو لے کے چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔